نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت مبارکہ کا آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی آیت مبارکہ میں جو اس سے پہلے مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 ماہواریوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، کہیں بھی اور نکاح نہیں کر سکتی، اور ان کے لیے یہ جو عرصہ عدت ہے اس عرصہ میں اپنے رحم کی کیفیت چھپانا بھی جائز نہیں، اور اس عرصہ میں اگر شریعت رجوع کی گنجائش دیتی ہو تو ان کے شوہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ گھر بسانا چاہتے ہوں، اپنی متعلقہ خواتین کو ایذا دینے کے لیے رجوع نہ کریں، گھر بسانے کے لیے کریں۔ اور آج جو آیت مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس حصہ آیت میں جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ہنہ ضمیر سے مراد خواتین ہیں، اور اس کے شروع میں جو لام ہے یہ انتفاع کا ہے، یعنی ان عورتوں کے وہی حقوق ہیں مثل الذی علیہن، جو ان کے ذمہ فرائض ہیں۔ یہاں حقوق اور فرائض ان کے اندر مماثلت جو بیان کی گئی ہے، یہ مماثلت مثلیت صرف حقوق اور فرائض کے وجوب میں ہے، ورنہ ان کی برابری میں یہ تشبیہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ان کے لیے حقوق شریعت نے واجب کیے ہیں ان کے شوہروں پر، اسی طرح ان پر ذمہ داریاں بھی ہیں ان کے شوہروں کے حوالہ سے جو شریعت نے واجب کی ہیں۔ پھر فرمایا بالمعروف، معروف وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت میں بھی پسندیدہ گنی جائے اور اخلاقیات میں بھی پسندیدہ گنی جائے۔ تو معروف کہہ کر وہ ساری ذمہ داریاں بیان کر دی گئیں جو شرعاً بھی واجب ہیں، اور وہ ذمہ داریاں بھی بیان کر دی گئیں جو اخلاق اور مروت کے اعتبار سے بھی لازم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، ان پر فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے زوجین کے حقوق و فرائض کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ خاوند اور بیوی ان دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ حقوق تو وہ ہیں جنہیں شرعی حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہوتے ہیں کہ اگر کوئی زوجین میں سے فرد انہیں ادا نہ کرے تو اس کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے، اور عدالت اسے ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور کچھ حقوق وہ ہیں جو اخلاقی طور پر ذمہ داریاں بنتی ہیں
یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جن کا کسی عدالت میں مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، اور آیت مبارکہ میں لفظ معروف بیان فرما کر قرآن مجید نے بڑے ہی اختصار اور اعجاز کے ساتھ شرعی حقوق کو بھی بیان فرمایا اور اخلاقی حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ عورت کے جو شرعی حقوق ہوتے ہیں جنہیں بہر صورت خاوند نے ادا کرنا ہی ہوتا ہے، وہ شرعی حقوق یہ ہیں۔ مثلاً جیسا وہ خود کھانا کھائے ایسا ہی اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، جس حیثیت کا خود لباس پہنے اسی حیثیت کا اپنی بیوی کو بھی لباس پہنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کی 233 نمبر آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ جو خاوند ہے اس کے ذمے بیویوں کا کھانا بھی ہے اور پہننا بھی ہے معروف کے مطابق، دستور کے مطابق۔ اسی طرح خاوند کے ذمے بیوی کا یہ بھی شرعی حق ہے کہ اسے اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کے لیے مکان بھی دے اور اسے نان و نفقہ بھی دے۔ جس طرح سورہ نساء کی 34 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں اس لیے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق شرعیہ میں سے خاوند کے ذمے یہ بھی حق ہے کہ حسب ضرورت اس کی فطرتی ضروریات کا لحاظ کرے، وظیفہ زوجیت ادا کرے، اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے حق مہر ادا کرے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کے حق مہر انہیں خوشی سے ادا کرو۔ اسی طرح بیوی کا یہ بھی شرعی طور پر حق ہے خاوند کے ذمے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اچھا سلوک کرے۔ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان ساری خواتین کا، ساری بیویوں کا یہ حق ہے کہ خاوند ان میں انصاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو دوسرے پر ترجیح دے اور کسی کو بالکل ہی چھوڑ ہی دے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی 129 نمبر آیت مبارکہ میں، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ اگر چند بیویاں ہیں تو کسی ایک جانب مکمل جھکاؤ نہیں ہو جانا چاہیے کہ دوسریوں کو وہ بالکل ہی معلقہ کی طرح چھوڑ ہی دے۔ تو یہ وہ حقوق شرعیہ ہیں جو بیویوں کے ہیں اور ان کے خاوندوں کے ذمہ لازم ہیں۔ اسی طرح کچھ حقوق خاوندوں کے ہیں جو شرعی طور پر بیویوں پر لازم ہیں۔ جو خاوند کے حقوق ہیں وہ ظاہر بیوی کے فرائض کہلائیں گے۔ وہ حقوق جو شرعی طور پر بیوی کے ذمہ لازم ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ تمام جائز امور میں بیوی پر یہ لازم ہے اور شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح خاوند کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کا ادب بھی کرے اور اس کی خدمت بھی بجا لائے۔ اسی طرح خاوند کا یہ بھی حق ہے اور بیوی پر لازم ہے کہ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرے۔ اسی طرح خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو، یعنی ماواری یا نفاس نہ ہو، تو خاوند جب بھی وظیفہ زوجیت کے لیے طلب کرے تو وہ فوراً اپنے آپ کو پیش کرے۔ اسی طرح خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے
گھر سے بھی نہ نکلے۔ اسی طرح خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ خاوند اپنے گھر میں جنہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیوی انہیں اپنے خاوند کے گھر میں نہ آنے دے۔ خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی منکوحہ، اس کی بیوی غیر محرموں کے ساتھ بے حجابانہ گفتگو بھی نہ کرے۔ تو یہ بہت سارے حقوق ہیں جو شرعی طور پر خاوند کے ہوتے ہیں اور بیویوں کے ذمے لازم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ مثلاً سورہ نساء کی 24 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّہ۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والی ہوتی ہیں، یعنی اپنے خاوند کا ادب کرتی ہیں، اور خاوندوں کے عدم موجودگی میں ان کے مال اسباب اور ان کے دیگر معاملات کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا چونکہ حکم ہے، اس لیے بیویوں پر یہ لازم ہے اور خاوند کے یہ حقوق ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سنو، تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے۔ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر بھی تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو نہ بٹھائیں اور تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں بھی نہ آنے دیں۔ اور ان بیویوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھے کھانے کھلاؤ۔ اسی طرح حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد اور دیگر واعظ و نصیحت کے بعد ارشاد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں۔ تم ان پر صرف اس صورت میں حق رکھتے ہو جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں بطور تادیب سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو مزید مارنے کے بہانے نہ تلاش کرتے رہو۔ پھر فرمایا، سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اور تمہاری بیویوں کا حق تم پر بھی ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر بھی کسی کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے گھروں میں انہیں آنے کی اجازت دیں جنہیں تم اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے کھانے پینے میں حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا کہ ایک صحابیہ خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مرد کا بیوی پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلے۔ اگر وہ اجازت کے بغیر نکل جائے تو اللہ رب العالمین کی بھی اس پر لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی، جبریل امین کی بھی، رحمت کے فرشتوں کی بھی، عذاب کے فرشتوں کی بھی، اور یہ مسلسل لعنت ہوتی رہتی ہے جب تک وہ دوبارہ لوٹ کر گھر میں آ نہ جائے۔ صحابہ نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ، خاوند کا بیوی پر کیا حق ہے؟ یعنی اسی سوال کو دوبارہ دہرایا۔ تو سرکار نے فرمایا، اگر وہ اسے اپنے پاس بلائے تو بیوی اپنے آپ کو باز نہ رکھے، اگرچہ سواری کے کجاوے پر ہی کیوں نہ ہو۔ صحابیہ نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ، خاوند کا بیوی پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کا یہ حق ہے کہ اگر خاوند ناراض ہو جائے تو بیوی اسے راضی کرے۔ وہاں موقع پر موجود کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ خاوند بلا وجہ ہی ناراض ہو تو بھی بیوی ہی راضی کرے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ زیادتی کرتے ہوئے ناراض ہو تو بھی خاتون ہی اسے راضی کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حقہ مراقبۃ اللہ فیہ نظرم و سمعم و نطقن و بطشن و سعین و مشربن و ملبسن و مطعمن
و رعایت اللہ فی سائر ذالک و حفظاً و ایثاراً و موافقتاً و احتراماً لما اوجب اللہ لہ۔ سرکار نے فرمایا مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ وہ عورت مرد کے تمام امور کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہے، دیکھنے میں، سننے میں، یعنی اسے دیکھے جسے دیکھنے کے بارے میں مرد کے حقوق کی تلفی نہیں ہوگی، اور وہ سنے جو مرد کو ناپسند نہ ہو، تو دیکھنے میں بھی اس کے حقوق کی رعایت کرے، سننے میں بھی اس کے حقوق کی رعایت کرے، کوئی چیز پکڑنے میں، چلنے میں، پینے میں، لباس میں، غذا میں، دیگر تمام امور میں مرد کے حقوق کی حفاظت کرے اور مرد کے لیے وہ ایثار کرے، اور تمام معاملات میں اپنے خاوند کی موافقت کرے، اس کا احترام کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ لازم کیا ہے کہ اپنے خاوند کا احترام کرے۔ تو یہ وہ شرعی حقوق ہیں جو خاوند کے ہیں اور بیوی کے ذمہ لازم ہیں۔ اسی طرح کچھ اخلاقی حقوق ہوتے ہیں جو بیوی کے خاوند پر ہوتے ہیں اور خاوند کے بیوی پر ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اخلاقی حقوق یہ ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے لیے کھانے پینے کا سامان ضرورت کے مطابق تیار کرے، ضرورت کے مطابق اس کا لباس تیار کرے، کپڑے دھوئے، بہترین انہیں تیار کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، اپنے شوہر کی رضا کے لیے، دلجوئی کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور خاوند موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر، گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی عبادات کے اندر مشغول زیادہ دیر نہ رہے۔ اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں، مثلاً مرد پر یہ حق ہے اخلاقی طور پر کہ اس کی صحت کو برقرار رکھنے کی تدابیر کرے، اس کو میکے والوں سے ملانے کے لیے کبھی کبھار لے جایا کرے، اور اس کی رضا جوئی کے لیے وہ اچھا لباس پہنے، اس کی اگر سہیلیاں آ جائیں تو ان سے حسن معاشرت اور حسن سلوک کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے حقوق کو ایک بڑے جامع جملہ میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا، کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ ایسا حکم ممکن نہیں اس لیے سرکار نے دیا نہیں۔ لیکن عورت کے ذمہ خاوند کا جو ادب اور جو اس کے حقوق ہیں اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا۔ پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأۃ حق ربها حتی تؤدی حق زوجہا کلہ۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی عورت اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے تمام حقوق ادا نہ کرے۔ اور خاوند کے حقوق کے بارے میں سرکار نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ لو سألہا وہی علی عتب لم تمنعہ، حتیٰ کہ اگر خاوند اسے طلب کرے اور وہ اونٹ کی کوہان پر بھی بیٹھی ہو تو بھی اس عورت پر یہ لازم ہے کہ خاوند کا حق ادا کرے۔ تو حقوق زوجین کے بارے میں بین الاقوامی طور پر لوگوں نے بڑے بڑے اپنے انداز سے اصول، ضابطے اور بڑی بڑی انہوں نے پلاننگیں کر رکھی ہیں اور بڑی بڑی تعلیمات لوگ دیتے ہیں، لیکن قسم با خدا جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو آئلی زندگی کے قوانین دیے ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں، اور گھروں کے اندر جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں اور عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے
مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ جسمانی طور پر مضبوط ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح مردوں کی عقل عموماً عورتوں کی نسبت زیادہ کامل ہوتی ہے۔ اور فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں مردوں کا حق شریعت نے بھی زیادہ مقرر کیا ہے، مثلاً دیت میں، وراثت میں، غنیمت میں، گواہی میں۔ اسی طرح منصب قضاء اور منصب امامت یعنی حکومت، یہ بھی مردوں کے لیے ہی مقرر کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلاً ایک مرد بیک وقت شرعی حقوق کو پورا کرتے ہوئے متعدد 4 تک بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ خاتون کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو مردوں کی فضیلت کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کی وجہ یہی ہے کہ مرد افسر ہیں، مرد اپنے گھر کے منتظم ہیں، اخراجات سارے مردوں کے ذمے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے افسری کا خواہ مخواہ تسلط جلانے کے لیے وہ اپنے گھروں کا نظام بگاڑ دیں۔ زوجین دونوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے حقوق بھی خوش اسلوبی سے ادا کریں اور اپنے فرائض کو بھی سمجھیں، تاکہ گھروں کا امن و سکون بھی برقرار رہے اور اسلامی معاشرہ فی الواقع امن کا گوارا بنے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔